السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا نیو سبجیکٹ ہے قرآنک عربک، اور ہم نے اس میں سورہ الفاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے شروع سے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کی ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اعوذ باللہ یا تعوذ جو ہے وہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک شروع کیا جائے پڑھنا تو اس سے پہلے تعوذ پڑھی جائے۔ دوسرا، یہ سنت جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی کر کے دکھایا۔ پھر تعوذ جو ہے وہ دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تعوذ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کے مردود، جس کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے شیطان، اس سے اللہ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے، تو پھر ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم تعوذ پڑھیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں اصل راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ خود جنت سے نکلا ہوا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ سب جنت سے نکل جائیں۔ یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیوں اچھے کام کر رہا ہے؟ تو وہ چاہتا ہے کہ ساروں کو ہی نکال دے جنت سے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے تعوذ پڑھنی ہے، اور پھر ظاہر ہے جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر ہم قرآن کو ویسے سمجھیں گے جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ پھر تسمیہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس کا بھی وہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ہمارے ہر کام میں جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اور سارے کام جو ہیں وہ درست طریقے سے ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے سورہ الفاتحہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے مفتاح، جس کو مطلب ہے چابی۔ اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دم کرنا۔ اس کو جو ہے کنز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بالکل پہلی سورت ہے، اور اس کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، احادیث میں اس کے بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن جو خاص نام ہیں وہ یہ ہیں: رقیہ، کنز، ام الکتاب، شفا، مفتاح۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ سب تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم الحمدللہ کیوں کہیں؟ کیونکہ یہ دین کا خلاصہ ہے، سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ جب ہم دل سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ساری تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے، ہم ایک طرح سے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ الحمدللہ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ سب تعریف کس کے لیے؟ رب کے لیے، جو کہ رب ہے عالمین کا، سب جہانوں کا۔ ہمیں تو صرف دو جہان ہی پتہ نا، یہ دنیا ہمیں پتہ ہے اور ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، لیکن کتنی ان نون ورلڈز ہیں، وی ڈونٹ نو۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کتنے ایریاز ایسے ہیں جو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہوئے، کتنے جنگلات ہیں ایسے جو جہاں ابھی تک کسی کی ریچ ہی نہیں ہوئی، جو انڈسکورڈ ہیں۔ تو رب ہے عالم، تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کس کے لیے؟ سب مخلوقات کے لیے، کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب کے لیے وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ ہم وہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن وہ ان پہ پھر بھی رحم کرتا ہے، ان کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اور رحیم کس کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ رحم کرنے والا ہے، بٹ رحیم کی صفت خاص مسلمانوں کے لیے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ وہ رحمان بھی ہے، لیکن رحمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ رحیم بھی ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر فوراً سزا دینے لگ جائے تو کیا آپ کے خیال میں دنیا میں کچھ رہے گا باقی؟ کوئی بھی نہیں باقی رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہے الحمد کس کے لیے ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور جو کون ہے؟ مالک ہے۔ مالک کس کا؟ یوم الدین کا۔ دین کیا ہے؟ بدلے کا دن، عدل بدلے کا دن، قیامت کا دن، کہ جس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ پھر
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر انسان کا اس چیز پر بلیو ہو جائے، اس آیت پر بلیو ہو جائے کہ ہم نے تعریف کس کی کرنی ہے، الحمد کس کی کرنی ہے، رب کی، رب العالمین کی، اور ہم نے کس سے مانگنا ہے، صرف اس سے۔ ایاک نعبد، عبادت کس کی کرنی ہے، صرف اللہ کی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی دے دی یہ عبادت ہے، نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے طریقہ زندگی۔ اسلام ہمیں ایک وے آف لائف دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کی مرضی کی یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کی؟ اور کون سا طریقہ جو اللہ کی رضا دلائے، جو رب کی مرضی میں ڈھالے، جو خالق اور مخلوق کو ملا دے۔ تو ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف تیری، صرف اللہ کی۔ اور کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ان کے جوتے کا ایک لیس بھی ٹوٹ جاتی تھی نا، ایک تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، تو وہ صرف اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ہمیں دینا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی چیز ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، صرف اس کی۔ تو اگر ہم صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیں نا کہ ہم نے صرف اس کی عبادت کرنی ہے اور صرف اس سے مانگنا ہے، تو ہم دنیا کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائیں گے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدے، دکھا نہ ہم کو کیا، الصراط، راستہ، الصراط ہے خاص راستہ۔ کیسا راستہ؟ وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جائے، وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دے، وہ راستہ جس پر چل کر ہم جنت پہ چلے جائیں۔ اور کس چیز کا؟ مستقیم، سیدھا، بالکل سیدھا راستہ، جس پہ چل کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پا لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں، ہم جنت کو پا لیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کر لیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے تھے۔ اور پھر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کون سا؟ جن پہ انعام کیا۔ اور یہ انعمت علیہم کون تھے؟ صدیقین، شہداء، صالحین اور نبی، ان کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہم اپنا لیں کہ جو سیدھے راستے پہ نہ ہوں، ہمیں تو ان کا راستہ چاہیے، غیر المغضوب۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ غیر المغضوب، غضب کیا گیا، غصہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا بنی اسرائیل پہ، یہودیوں پر۔ یہ یہودیوں کے لیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کتاب دی، ان کو کہا کہ میرا پیغام پہنچاؤ، انہوں نے اس سے روگردانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کئی قسم کے عذاب نازل کیے، بار بار ان پہ اپنا غضب نازل کیا، اپنا غصہ نازل کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عزت، یہ اکرام لے کے مسلمانوں کو دے دیا۔ اور ولدالین کون ہیں؟ کرسچنز۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیوں ہیں وہ گمراہ ہیں؟ ان کو پتہ تھا راستہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سب کچھ بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ گم کر بیٹھے، وہ بھول گئے اپنا اصل راستہ کہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمری جو ہے یاد ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، سی100 پہ آپ کویشچن کر لیں، جو بھی کویشچن آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے اسکول کھلیں گے، کاپی ورک تو آپ کر ہی رہے ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ اس کو اسی طرح یاد کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے سنوں گی بھی اس کو۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورہ ناس کریں گے، تب تک کے لیے آپ اس کو اچھی طرح لرن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔